الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. محترم برادران عزیز اور میری اسلامی بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی اس کائنات کے وجود البقا کو ہدایت کے ساتھ جوڑا ہے. جب تک اس کائنات کے اندر ہدایت باقی رہتی ہے اس وقت تک یہ کائنات باقی ہے، لیکن جس لمحے اور جس گھڑی اس کائنات سے ہدایت اٹھ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس خالی خالی کائنات کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی بلکہ قیامت برپا. اس لیے حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض اللہ اللہ، کہ روئے زمین کو اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک بھی شخص اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے. گویا کہ وہ شخص بھی اللہ اللہ کرتا ہوگا، محض اللہ کا ذکر کرتا ہوگا، نہ اس کے نماز کا ذکر ہے، نہ اس کے روزے کا ذکر ہے، نہ اس کی زکوٰۃ اور حج کا ذکر ہے. گویا کہ اللہ کے نام میں اتنی طاقت اور تاب ہوگی کہ صرف اللہ کا نام اس کائنات کے اندر دیا جاتا ہوگا تو اس کائنات کو وہ اللہ کا نام تھام کے رکھے گا اور یہ کائنات باقی رہے گی. اور ہدایت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ جوڑا ہے کہ نبوت کے راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو ہدایت پہنچاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلا انسان جو دنیا کے اندر اتارا گیا اس کو نبی بنا کر اتارا تاکہ وہ اپنے ساتھ ہدایت کو لے کر آئے اور انسانیت کے کسی فرد پر ایک لمحہ ایسا نہ گزرے کہ وہ بغیر ہدایت کی ہو. اس لیے آدم علیہ السلام کو نبی بنا کر اتارا تاکہ وہ ہدایت کے ساتھ دنیا کے اندر آ جائے. اور پھر یہ نبوت کا سلسلہ چلتا رہا. آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلا، ہر زمانے میں، ہر بستی میں، ہر شہر میں، مختلف زمانوں میں انبیاء اکرام علیہ السلام آتے رہے، یہاں تک کہ سب سے آخر میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. اور آپ ہدایت کی آخری کتاب لے کر آئے جس کو ہدی للمتقین فرمایا کہ یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت نامہ، ہدایت کی کتاب ہے. تو گویا کہ سب سے بڑی ہدایت کی کتاب قرآن کریم یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. اور قرآن کریم میں پہلی تمام آسمانی کتابوں کے علوم و معارف اللہ تبارک و تعالی نے بند کر دی. فیہا کتب قیمہ فرمایا کہ اس قرآن کریم میں پہلی تمام آسمانی کتابیں جو مستحکم کتابیں ہیں ان کے علوم و معارف قرآن کریم کے اندر بند. اور تمام علوم و معارف کا سرچشمہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے قرار دیا اور اس کے ذریعے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو ہدایت عطا کی.
آج انشاءاللہ قرآن کریم کی ایک سورت یاسین، اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ سورۃ یاسین میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا پیغام دیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ یاسین کے حوالے سے کیا فضائل بیان کیے ہیں۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ یاسین تقریباً ہر مسلمان کو یہ زبانی یاد ہے، اس لیے کہ اس کے مضامین بڑے عظیم الشان ہیں، تو اس کی برکات اور فضائل بڑے عظیم الشان ہیں، اور احادیث طیبہ میں تفصیل سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا دل فرمایا سورۃ یاسین ہے، اس کو قلب القرآن فرمایا کہ یہ قرآن کریم کا دل ہے۔ بعض صورتوں کو قرآن کریم کا سر فرمایا، بعض صورتوں کو قرآن کریم کی دلہن فرمایا، اور سورۃ یاسین کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کا دل فرمایا۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو قلب القرآن اس لیے کہا کہ اصل میں اس کے اندر جو مضامین ہیں وہ گویا کہ انسانیت کی زندگی کا قلب ہے، اور وہ مضامین آخرت ہیں، یعنی حشر نشر، اور اسی طریقے سے عقیدہ آخرت اور معاد کے اندر دوبارہ زندہ ہونے کا تصور، یہ جس تفصیل کے ساتھ اور جس عظمت کے ساتھ سورہ یاسین کے اندر بیان کیا گیا ہے، کسی دوسری صورت میں اس انداز سے بیان نہیں کیا۔ اور فرمایا کہ فکر آخرت یہ ایمان کی جان ہے، فکر آخرت ہی کی وجہ سے انسان کی عمل کی چکی چلتی ہے، انسان وقت پہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے، حج کی ادائیگی کرتا ہے، تنہائیوں کے اندر گناہوں پر اس کے پہرے لگ جاتے ہیں، اور میں صرف فکر آخرت کہ آخرت میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ اور خاص طور پہ آج ہم روزے کی حالت میں ہیں، تو روزے کے اندر یہ درجہ احسان اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو عطا کر دیتے ہیں کہ تنہائی میں بھی انسان کھانے پینے کا تصور نہیں کرتا، تنہائی میں بھی اپنی جائز خواہشات کی طرف بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس لیے کہ فکر آخرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں۔ حالانکہ دنیا کے لوگوں سے تو چار دیواری کے اندر پردے میں ہیں، لیکن آخرت کی ایک جواب دہی کا ایک تصور ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ٹھنڈے پانی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، جائز خواہشات کے لیے میاں بیوی چار دیواری میں کوئی کمپرومائز اور سمجھوتا نہیں کرتے، صرف ایک فکر آخرت کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں یہ دل ہے، جیسے دل پورے کے پورے جسم اور بدن کا محور اور مرکز ہے، کہ دل اگر اچھا ہے تو اس کی صحت اچھی ہے، دل اگر فاسد ہے تو اس کی صحت خراب ہے۔ بالکل اسی طریقے سے فکر آخرت کا جو مضمون ہے یہ پوری کی پوری انسانیت کی زندگی کا قلب ہے، محور اور مرکز ہے۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ یاسین کو فرمایا کہ یہ قرآن کریم کا دل ہے، اور چنانچہ ایک حدیث میں فرمایا کہ سورۃ یاسین اس کے بڑے فضائل، ایک نام اس کا فرمایا کہ اس کا نام معمہ کا معنی عام کرنے والی، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورۃ یاسین کا نام تورات کے اندر بھی معمہ ہے، معمہ کا معنی عام کرنے والی، کہ یہ وہ صورت ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے خیر و برکت کو عام کر دیتی ہے، اس کے لیے بھلائی اور خیر کو عام کر دیتی ہے، اس کی ضروریات کی ادائیگی کو عام کر دیتی ہے۔ اور حدیث میں فرمایا کہ ایک نام اس کا عظیمہ ہے، عظیمہ اس لیے فرمایا کہ اس کے اندر بڑے عظیم الشان مضامین ہیں، بڑی عظمت والے مضامین ہیں، اور جو عظیم لوگوں کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے، اس لیے اس سورت کا نام عظیمہ ہے۔ اور ایک قول یہ کہ اس کا نام جو ہے دافیہ ہے، دافع کا معنی دفع کرنے والی، یہ اپنے پڑھنے والے سے ہر برائی کو دفع کرتی ہے، ہر شر کو دفع کرتی ہے۔ اور ایک نام حدیث میں ہے اس کا قاضیہ، قاضی کا معنی پوری کرنے والی، مطلب یہ صورت اپنے پڑھنے والی کے حاجات کو پورا کرتی ہے، اس کو بھلائی پہنچاتی ہے، اس کی ضروریات کی ضامن بن جاتی ہے۔ اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جو شخص سورۃ یاسین ایک مرتبہ تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 20 حج کا ثواب لیتے ہیں، 20 حج کا ثواب ایک سورۃ یاسین پڑھنے پہ عطا کیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو صبح کو اس کی تلاوت کرے گا شام تک وہ خوش رہے گا، مسرت میں رہے گا، جو شام کو اس کی تلاوت کرے گا تو میں صبح تک وہ خوش اور مسرور رہے گا۔ تو بے شمار فضائل جو ہیں اس سورۃ مبارکہ کے ذکر فرمائے گئے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص اس سورت کو سنے گا اس کو اللہ کے راستے میں 1000 دینار دینے کا ثواب لکھا جاتا ہے، صرف سننے پر 1000 دینار کا ثواب۔ اور فرمایا کہ جو اپنے ہاتھ سے سورت کو لکھے گا تو فرمایا کہ اس کو
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے سینے کے اندر 1000 دوائیں اور اس کے سینے کے اندر 1000 نور اور اس کے سینے میں 1000 یقین اور اس کے سینے میں 1000 نیکیاں اور اس کے سینے میں 1000 رحمتیں اور 1000 رحمتیں عطا کر دے گا اور 1000 کینے اور مرض اس کے سینے سے نکال دے گا۔ اور یہ روایت حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ اتنی عظیم الشان عظمت والی یہ سورت ہے سورت یاسین، اور یہ سورت مکی ہے۔ مکی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، کہ جو صورتیں اور آیات ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ان کو مکی کہتے ہیں، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ یہ صورت مکی ہے، اور مکی صورتوں میں عام طور پر توحید، رسالت اور عقیدہ معاد پر گفتگو ہے، یعنی نظریات کی اصلاح پر گفتگو ہے۔ چونکہ مکی دور کے اندر نظریات کی اصلاح مقصود تھی، انسان کے قلب اور دماغ سے شرک کی گندگی نکل جائے، معصیت ان کے دلوں سے اور قلوب سے نکل جائے، اسی طریقے سے ان کی زندگی کے اندر ایک پاکیزہ تصور قائم ہو جائے۔ اس لیے مکی زندگی کے اندر زیادہ زور نظریات پر، ایمانیات کو درست کیا گیا ہے۔ چنانچہ مکی صورتوں میں توحید، رسالت، عقیدہ معاد پر گفتگو، کیونکہ یہ صورت مکی ہے اس لیے اس میں بھی حشر نشر اور قیامت اور عقیدہ معاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے اندر 83 آیات ہیں، 83 آیات ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب وہ کسی صورت کو بیان کرتے ہیں تو اس میں ایک دعویٰ فرماتے ہیں اور اس دعوے پر دلائل پیش کرتے ہیں۔ دلائل 2 طرح کے پیش کرتے ہیں، ایک دلائل نقلی اور دوسرے دلائل عقلی۔ دلائل نقلی سے مراد تو پہلی امم سابقہ کے واقعات، انبیاء اکرام کے واقعات کو پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جو ہم نے دعویٰ کیا ہے اس کی صداقت پر دیکھو یہ واقعہ جو گزرا ہوا یہ واقعہ اس کے اوپر شاہد ہے۔ اور دوسرے دلائل عقلیہ پیش کرتے ہیں۔ دلائل عقلیہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک دلائل انفسی یعنی وہ دلائل جس کا تعلق انسان کے اپنے ذات کے ساتھ ہے، اور دوسرے دلائل آفاقی وہ جس کا تعلق انسان کی ذات سے باہر کی دنیا کے ساتھ ہے، زمین و آسمان کے ساتھ جن کا تعلق ہے۔ پھر آفاقی کی 2 قسمیں ہیں، ایک عرضی ہے کہ جن کا تعلق زمین کے نظام کے ساتھ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلائل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو زمین سے ہم اناج اگا دیتے ہیں، زمین سے پھل پھول اگاتے ہیں، باغات اگاتے ہیں یا دریا رواں کر دیتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ زمین کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا کر دلائل پیش کرتے ہیں، ان کو دلائل عرضی کہتے ہیں۔ دوسرے دلائل سماوی ہیں کہ جن کا تعلق آسمان کی دنیا کے ساتھ ہے، کہ آسمانوں میں رہنے والے فرشتے، آسمانوں کی یہ 7 چھتیں بغیر ستون کے قائم ہیں، ان کے اوپر چاند ستارے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے عالم فلکیات کو پیش کر کے دلائل پیش کرتے ہیں، تو اس کو دلائل یہ وہ آفاقی سماوی کہا جاتا ہے۔ تو 2 طرح کے دلائل اللہ پیش کرتے ہیں، دلائل نقلی اور دلائل عقلی۔ پھر عقلی کی میں نے جیسے بتایا کہ 2 قسمیں ہیں کہ دلائل انفسی اور دلائل آفاقی۔ پھر آفاقی کی 2 قسمیں ہیں، دلائل عرضی اور دلائل سماوی۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دعویٰ فرمایا ہے اس دعوے پر دلائل 5 پیش کیے ہیں، لیکن پانچوں کے پانچوں دلائل عقلی ہیں، دلیل نقلی کوئی پیش نہیں کی، تمام کے تمام دلائل عقلیہ پیش کیے ہیں، اور دلائل عقلیہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دعوے کو ثابت فرمایا۔ دعویٰ اس میں کیا فرمایا؟ دعویٰ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات، کہ چونکہ مشرکین مکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے، نبوت کا انکار کرتے تھے، وہ اللہ کو ایک درجے میں مانتے تھے، تبھی تو مشرک کہلاتے تھے کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ شریک کر کے بتوں کو بھی پوجا کرتے ہیں۔ 360 بت انہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر سجا رکھے تھے، تو تبھی تو ان کو مشرک کہتے ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کی ذات و صفات کے اندر کسی دوسرے کو بھی شریک کرتے ہیں۔ تو اللہ کو تو ایک درجے میں مانتے ہیں، توحید کا تصور تو کسی درجے میں موجود ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن خالص توحید ان کے پاس نہیں، شرک ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ان کو اعتراض تھا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو نبوت کیسے مل گئی؟ یہ بڑے بڑے جہاں طائف اور مکہ کے بڑے بڑے شہر ہیں، اس کے اندر بڑے بڑے سردار ہیں، ان کو کسی کو نبوت نہیں ملی۔ حق تو یہ تھا کہ ان سرداروں کو نبوت ملتی، آپ جو ایک یتیم ہیں، ایک غریب ہیں اور کسی سے پڑے ہوئے نہیں ہیں،
آپ کے پاس بظاہر مال و دولت نہیں ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت دے دی، فرمایا کہ یہ عقل کو ماننے والی بات نہیں ہے، لہذا ہم آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چونکہ انکار کرتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ انکار نبوت جو ہے وہ انکار عقیدہ معاد کو مستلزم ہے، کیونکہ جب نبی کی بات ہی کو مانتے نہیں ہیں، نبی کی تکذیب کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ آخرت کے عقیدے کو کیسے مانیں گے؟ تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے، وہ سیدھا ہڈیاں دے کے قبرستان سے آ جاتے، کہا کہ اے محمد تم کہتے ہو کہ یہ زندہ کی جائیں گی، دیکھو یہ بھری ہڈیاں زندہ ہوں گی، کیا عقل کی بات کیجیے، کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مردہ زندہ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل مردہ زندہ ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ اس سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے دلائل پیش کیے اور اس بات رسالت کا دعویٰ فرمایا۔ چنانچہ آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے محمد تو رسولوں میں سے ہے، تو وہ میرے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے تو بھی ایک رسول ہے، تو بھی رسالت کے منصب پر فائز ہے۔ اس کے اندر اللہ نے دعویٰ کیا اور اطلاع دے دی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بھیجے ہوئے رسول ہے، اور اس کے بعد پھر دلائل پیش کیے۔ چنانچہ پہلی دلیل عقلی جو پیش کی ہے وہ آیت نمبر 31 سے پیش کی، 31 آیت نمبر 31 سے پہلی دلیل عقلی پیش کی، اور دوسری دلیل عقلی آیت نمبر 33 سے پیش کی، اور تیسری دلیل عقلی آیت نمبر 37 سے پیش کی، اور چوتھی دلیل عقلی آیت نمبر 42 سے پیش کی، اور پانچویں دلیل عقلی آیت نمبر 71 سے پیش کی۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف موقع پر دلائل پیش کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات فرمایا، اور اس صورت کی ابتدا یاسین کے لفظ سے کی۔ یاسین، اب یہ یاسین کا لفظ کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات میں سے، اس لیے کہ بہت سی صورتیں ہیں کہ جن کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، جیسے الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، یاسین، طاسین، قاف، صاد، تو یہ سب حروف مقطعات ہیں۔ مقطع کا لفظ قطع سے، قطع کا معنی الگ الگ کرنا، ان کو حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ الف لام میم کو الگ نہیں پڑھیں گے، الف لام میم الگ الگ کر کے پڑھیں گے، ہا میم، کاف ہا یا عین صاد، تو الگ الگ کے پڑھے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پر یا سین پڑھا جائے گا، یس نہیں پڑھا جائے گا، یا سین پڑھا جائے گا، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اب حروف مقطعات کا معنی کیا ہے؟ اس میں جو ہے جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ حروف مقطعات کا معنی اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول جانتے ہیں، اور اللہ اور رسول کے درمیان ایک راز کی بات ہے، جیسا کہ حدیث معراج میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 90,000 علوم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے، 90,000، اور فرمایا کہ اس میں سے 30,000 علوم وہ ہیں کہ جو صرف آپ تک خاص ہیں، کسی اور کو بتانے کی اجازت نہیں، اور 30,000 علوم وہ ہیں کہ جو آپ کو دوسروں کو بتانا واجب ہے، آپ اپنی امت کے اندر ان کی اشاعت کریں، اور 30,000 علوم وہ ہیں کہ فرمایا کہ اس میں آپ کو اختیار ہے، آپ اپنی امت میں جس کو چاہے بتا دیں اور جس کو چاہے نہ بتائیں۔ تو گویا کہ وہ 30,000 علوم کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ آپ کی ذات سے آپ مختص ہیں، فرمایا کہ حروف مقطعات کے بارے میں جو علم ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت پہ کسی کو نہیں بتایا کہ یاسین کی حقیقت کیا ہے، الف لام میم کی حقیقت کیا ہے، کاف ہا یا عین صاد کی حقیقت کیا ہے، اس لیے فرمایا کہ حروف مقطعات۔ اب یاسین کا جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ یہ کن حروف سے مل کر بنا ہے؟ فرمایا مفسر فرماتے ہیں کہ بنی طے کی لغت کے اندر یہ اصل میں یاسین یا انسان تھا، یا انسان، تو یا انسان میں سے الف اور نون کو حذف کر دیا اور یا کو اس کے ساتھ ملا دیا، بن گیا یاسین، تو اصل میں یہ لفظ تھا یا انسان، تو گویا کہ انسان کو خطاب ہے، اور مفسر فرماتے ہیں کہ انسان سے مراد انسان کامل، اور انسان کامل کون ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا انسان کہہ، اور بعض مفسر فرماتے ہیں کہ یاسین کا معنی یا رجل، اے مرد، اے مرد کامل، اور اس مرد کامل سے مراد بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کو پکارا جا رہا ہے۔
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاسین اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک نام ہے، اللہ کا ایک نام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی، تو گویا کہ یاسین کی قسم والقرآن الحکیم اور قرآن کریم کی قسم۔ تو عبداللہ ابن عباس کے قول کے مطابق گویا کہ دو قسمیں ہو گئیں، ایک یاسین کی قسم اور دوسرا والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم، کیونکہ والقرآن الحکیم کے اندر واو جو ہے یہ قسمیہ ہے، تو گویا کہ دو چیزوں کی قسم کھائی۔ لیکن جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یاسین جو یہ قسم نہیں ہے، یاسین یہ ایک حروف مقطع ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لفظ کے ساتھ پکارا ہے، اور یہ راز کی بات ہے جو اللہ اس کے رسول کے درمیان ہے۔ جیسے طٰہٰ فرمایا کہ اللہ رسول کے درمیان ایک لاڑ کا لفظ ہے، ایک پیار کا عنوان ہے کہ جس سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو پکارتے ہیں۔ جمہور مفسرین کی رائے ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ یاسین کہنے کے بعد فرمایا والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، یعنی اس قرآن کی قسم جو حکمت والا ہے، جس کے اندر جو مضامین ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، اس کا ایک ایک حرکت و سکون، ایک ایک حرف جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے۔ تو گئے حکیم کہہ کر اس بات کی تو اشارہ کر دیا کہ یہ قرآن کریم جو نازل ہو رہا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے کفار و مشرکین مکہ، تم کسی دھوکے میں نہ رہو کہ اس کی کسی بات کو سمجھو اور قرآن کی کسی آیت کو اہمیت نہ دو، نہیں، بلکہ یہ حکیم مطلق کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، لہٰذا یہ قرآن حکمت والا ہے، اس کے ایک ایک لفظ کے اندر حکمت ہے، ایک ایک زبر زیر کے اندر حکمت ہے۔ اللہ جہاں قسم کھا کے بیان کرتے اس میں بھی حکمت ہے، جہاں مضمون بغیر قسم کے بیان کرتے اس میں بھی حکمت ہے۔ اس میں قرآن کریم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے حکیم کا لفظ ذکر کر دیا کہ یاسین، اس کے بعد فرمایا والقرآن الحکیم، قسم قرآن حکیم کی، قسم کھا کے کیا فرمایا انک لمن المرسلین، بے شک اے محمد آپ جو رسولوں میں سے ہیں، یعنی اللہ کے بھیجے رسولوں میں سے آپ بھی ایک رسول ہیں۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا دعویٰ یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں ہے، یہ آپ کی بعثت کوئی نئی بعثت نہیں ہے، بلکہ شروع ابتدائے آفرینی سے انبیاء کرام مبعوث ہوتے آئے ہیں، اور ان میں بہت سے انبیاء کو تم خود مانتے ہو، تم اسماعیل ذبیح اللہ کو نبی مانتے ہو، تم ابراہیم خلیل اللہ کو نبی مانتے ہو، تم بہت سے انبیاء کو نبی مانتے ہو، انہی کی ایک کڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، تو ان کو مانتے ہو، ان کا انکار کرتے ہو، تو اس کا مطلب یہ تمہارا دوہرا جو معیار ہے یہ عقل سے بالاتر ہے۔ اس لیے لمن المرسلین کہا، یہ نہیں کہا کہ انکا رسول، یہ فرما دے تم رسول ہو، تاکہ کوئی سوال کرے کہ یار یہ نئی بات ہے، یہ آج رسول بن گئے، ہم نے تو آج تک یہ بات سنی نہیں، فرمایا کہ انکا لمن المرسلین، یہ پہلے سے جو کڑی رسولوں کی چلی آ رہی ہے اور تم ان کو مانتے بھی ہو، اور ان کو تم جن دلائل کی وجہ سے مانتے ہو وہ سارے کے سارے دلائل خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں۔ تو اگر ان انبیاء کو معجزات اور کمالات کی وجہ سے مانتے ہو تو نبی کے اندر وہ معجزات کمالات موجود ہیں، بلکہ بدرجہ عطب موجود ہیں۔ پہلے انبیاء کے سارے کمالات اور سارے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے اور بدرجہ عطب عطا کیے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے انسان مردہ زندہ ہوتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اللہ نے پتھروں کو زندہ کر دیا، درختوں کو حیات بخش دی۔ کہ درخت کے اندر ہے انسانی حیات پیدا ہونا، یہ تو بڑا معجزہ ہے، چاہے کہ انسان کے وجود میں انسانی حیات پیدا ہو جائے، تو نبی کے ہاتھ پر اللہ نے اس کو بھی ظاہر فرمایا۔ اور درخت، اور چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ حدیث استوانہ حنانہ ایک مڈ تھا کھجور کا، جس کے ساتھ ٹیک لگا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک انصاری نے آپ کے لیے ممبر جب بنا دیا تو آپ جب ممبر پر کھڑے ہو کے خطبہ دینے لگے تو ایک بچے کے رونے کی آواز ہے، بچہ رو رہا ہے۔ سب صحابہ حیران ہو گئے کہ کون سا بچہ ہے، کون رو رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، وہ جو کھجور کا تنا تھا مڑ وہ رو رہا تھا، اس کو اٹھا کے آپ نے سینے سے لگایا، اس کو بوسہ دیا اور کچھ اس کے کان میں بات کی۔ اس کے بعد وہ بچہ حدیث میں آتا ہے یوں چپ ہوا جیسے ماں نے اس کے منہ میں دودھ دے دیا ہو، کر کے وہ خاموش ہو گیا، اور آپ نے اس کو وہاں رکھا اور ممبر پہ آ گیا اور فرمایا کہ یہ استوانہ حنانہ میری فرقت و جدائی میں رو رہا تھا، تو میں نے اس کو جا کے تسلی دے دی کہ تو فکر نہ کر، آخر میں جنت میں تو میرے ساتھ ہوگا۔ اس بشارت کو سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ اب دیکھیے اس کھجور کے تنے کے اندر انسانی حیات پیدا ہوگی، انسانوں کی طرح وہ رو رہا ہے، تو کمال کا معجزہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔
تو اس لیے آج صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات پہلے نبیوں کو دیے گئے تھے آپ کو بدرجہ عتم دیے، اس لیے فرمایا انک لمن المرسلین، جیسے تم پہلے رسولوں کو مانتے ہو ایسے جو ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، فرمایا کہ انک لمن المرسلین، اے محمد تو رسولوں میں سے ہے، تو یہ خبر ہے، خبر تو خبر تو اس کو دی جاتی ہے جس کو اطلاع نہ ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنے نبی ہونے کی اطلاع ہے، تو کیوں کہا جا رہا ہے کہ تو رسولوں میں سے ہے؟ کیونکہ خبر کے بظاہر دو فائدے ہوتے ہیں، ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو اطلاع دی جاتی ہے کہ انک لمن المرسلین، کہ تو رسولوں میں سے ہے، تو اس کو اطلاع ہو جاتی ہے کہ ہاں میں رسولوں میں سے ہوں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بس اوقات متکلم جب یہ بات کہہ دیتا کہ انک لمن المرسلین، مخاطب سے جب کہتا ہے اور مخاطب کو آلریڈی علم ہو، تو متکلم اظہار کر کے اس بات کا علم کراتا ہے کہ اے مخاطب جیسے تجھے اس بات کا علم ہے اسی طرح مجھے بھی اس بات کا علم ہے، تو اپنے علم کا اظہار کرتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ انک لمن المرسلین، تو کیا اللہ کو علم نہیں؟ اللہ کو بھی علم ہے کہ محمد میرا رسول ہے، اور رسول کو بھی علم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عنوان کیوں اختیار فرمایا کہ انک لمن المرسلین؟ اس کا جواب مفسرین یہ دیتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ خبر کا ایک تیسرا فائدہ بھی ہے۔ خبر کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ بعض اوقات متکلم اور مخاطب تو اس عنوان کو جانتے ہیں، لیکن جو دوسرے لوگ موجود ہیں وہ نہیں جانتے، تو بعض دفعہ متکلم مخاطب ایک عنوان اختیار کرتے ہیں، وہ صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ تیسرے فرد کو اطلاع ہو جائے، اور تیسرے جو افراد ہیں کفار مکہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عنوان سے کفار مکہ کو اطلاع کر رہے ہیں کہ مجھے بھی علم ہے کہ محمد میرا رسول ہے، رسول کو بھی علم ہے کہ وہ میرا رسول ہے، لیکن ہم آپس کی اس گفتگو سے تمہیں بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارا سچا رسول ہے اور تم اس رسول کی تابعداری کرو۔ تو تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تیسرے شخص کو اطلاع دی جاتی ہے، اس لیے کفار و مشرکین مکہ کو اطلاع دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہے، یعنی یہ رسول سیدھے راستے پر ہے۔ اب یہاں وہی سوال ہوا کہ سیدھے راستے، جب رسول ہیں تو پھر سیدھے راستے بھی ہوں گے، رسول تو راستے سے ہٹا ہوا نہیں ہے، تو پھر کیوں فرمایا کہ سیدھے راستے پر؟ فرمایا کہ اس کے اندر تاکید کے لیے کہا کہ نفس رسول کی ذات کو کی رسالت ثابت کر دی، اس کے بعد رسالت کے حوالے سے جو صراط مستقیم وہ امت کو مہیا کر رہے ہیں، کفار و مشرکین کو جو صراط مستقیم دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ جو راستہ محمد بتا رہے ہیں وہ صراط مستقیم ہے، اور وہ بالکل سیدھا راستہ ہے کہ جو ہم تک پہنچتا ہے۔ تو بطور مزید تاکید کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ صراط مستقیم کہہ کے اس کی صراحت کر دی۔ تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ قرآن کریم اتارا ہوا کس کی طرف سے؟ عزیز، زبردست ذات کی طرف، بڑی طاقت والی زبردست ذات کی طرف سے، اور رحیم مہربان بھی ہے، وہ صرف دبدبے والی، ہیبت والی اور عظمت والی ذات ہی نہیں ہے بلکہ مہربان بھی ہے، دونوں شانیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اور کیوں اتارا؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، اس لیے تاکہ محمد آپ ڈراتے رہیں، آپ ڈراتے رہیں ان لوگوں کو کہ ما انذر آباؤہم، کہ نہیں ڈرایا گیا ان کے باپ دادا کو، ان کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا، فہم غافلون، اس لیے یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے۔ تو سوال یہ پیدا ہو کہ ان کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا، اس کا کیا مطلب؟ کیونکہ ہر دور کے اندر نبی آتے رہے، ڈراتے رہے، تو یہاں یہ کیوں فرمایا کہ آپ ان کفار مکہ کو ڈرائیے کیونکہ ان کے باپ دادا کو ڈرایا نہیں گیا؟ فہم غافلون، اس لیے آج یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اگر ان کے باپ دادا کو ڈرایا جاتا تو یہ کڑی پر کڑی چلتے آتے، یہ بھی آج ڈرتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں آیا کفار مکہ، قریش کے اندر کوئی نبی نہیں آیا، یعنی اس عرب کے خطے کے اندر کوئی نبی نہیں آیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اس کے بعد یہ پورا سلسلہ جو ہے قریش کا، پوری ساری کی ساری شاخیں رسالت سے خالی، کوئی رسول نہیں۔ ہاں بنی اسرائیل کے اندر وہاں نبی آتے رہے، لیکن بنی اسماعیل کے اندر کوئی نبی نہیں آیا، تو بنی اسماعیل میں حضرت اسماعیل کے بعد یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے ہیں، تو گویا کہ ایک طویل ترین عرصہ، تقریباً 550 سال کا عرصہ، جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 550 سال کا عرصہ گزرا بغیر کسی رسول کے گزرا ہے، لہذا اتنا لمبا عرصہ گزرا تو ان میں غفلت آ گئی، ان کو اپنے اقدار کا پتہ نہیں ہے، ان کو بس ملت ابراہیمی کا نام پتہ ہے، ملت ابراہیمی کے چند جو افعال و اعمال کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین حق میں ہیں، حقیقت میں اثر کو کھو چکے ہیں۔
اس لیے اس ریمائنڈر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اور انہوں نے آ کر ان کو ڈرایا تاکہ بتا دیں کہ یہ پورا سلسلہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے اور یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، اس کو اگر اختیار کرو گے تو دنیا کے اندر بھی تم کامیاب ہو اور آخرت کے اندر بھی فوز و فلاح ملے گی۔ اس لیے فرمایا کہ ماں انذر آباؤں، تو کہا کہ بہت طویل عرصے تک ان کے باپ دادا کو ڈرایا نہیں گیا۔ لقد حق القول علی اکثرہم، البتہ تحقیق ثابت ہو چکا ہے فیصلہ اللہ کا ان کے اکثر لوگوں پر کہ فہم لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے۔ اطلاع دے دی کہ ایمان نہیں لائیں گے، اکثر قریش کے وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ کے نوشتہ تقدیر میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے، ایمان نہیں لائیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ جب اللہ نے خود ہی فیصلہ کر دیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے اور نوشتہ تقدیر کے اندر اس کو ثابت کر دیا، اب اگر کفار مشرکین مکہ ایمان نہیں لاتے تو ان کا قصور کیا ہے؟ پھر ان کا کیا قصور کے بیچارے وہ تو مجبور ہیں، وہ تو مجبور ہے، اس لیے ایمان نہیں لا سکتے۔ اس کا جواب الحکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان القرآن میں بہت عمدہ کیا۔ علمی الفاظ میں دو لفظی جواب یہ فرمایا کہ یہ خبر ہے، جبر نہیں ہے، بس بات ختم ہو۔ یہ خبر ہے، جبر نہیں، یہ اللہ نے خبر دی ہے، اور اس کی مثال بڑی اچھی دی۔ فرمایا کہ جیسے ایک طبیب ہے، ایک ڈاکٹر ہے، اس کے بعد ایک مریض جاتا ہے، تشخیص کرواتا ہے، اس کی تشخیص کر کے کہتا ہو آپ تو بس آپ کے 2-4 دن میں آپ نے مر جانا ہے۔ جی یہاں ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں جی آپ 1 ہفتے کی زندگی ہے، پر انجوائے کر لیں جتنا کرنا، ہفتے بعد آپ کی موت، سمٹمز بتا رہے ہیں کہ آپ نے مرنا ہے، 1 ہفتے کا ٹائم دے دیں۔ اب یہ مریض جو ہے 1 ہفتے بعد مر جاتا ہے، تو بتائیے اس ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے مرا ہے یا اپنے مرض کی وجہ سے مرا ہے؟ وہ ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے نہیں مرا، ڈاکٹر نے تو خبر دی ہے، ان علامات اور قرائن اور سمٹمز کو دیکھ کے اس نے خبر دے دی ہے کہ 1 ہفتے میں یہ مریض مر جائے گا۔ اب وہ جو مر گیا ہے اس کی خبر سچی ہو گئی، لیکن مرا وہ اپنے مرض سے، وہ مرض جو لا علاج ہو چکا تھا اس کی وجہ سے مرا ہے، اس کے جبر کی وجہ سے مرا نہیں۔ فرمایا بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روحانی اور ایمانی امراض اتنے لا علاج ہو چکے ہیں، ان ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، ان کے کانوں پر مہر لگی، ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ آ گیا ہے، اب وہ بالکل ان کے دل کے اندر حق داخل ہونے والا نہیں ہے۔ اب اللہ نے خبر دے دی ہے فہم لا یؤمنون، ان کا مرض لا علاج ہو چکا ہے ایمانی اعتبار سے، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، لہٰذا جب ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ کی خبر سچی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے جبر نہیں ہے۔ ایمان جو نہیں لائے ہیں وہ صرف اپنے روحانی مرض کی وجہ سے نہیں لائے، اس لیے یہاں فرمایا کہ فہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو یہ خبر ہے، جبر نہیں ہے۔ جیسے ڈاکٹر خبر دیتا ہے، جبر نہیں ہے، اسی طریقے سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ ابو جہل کا ایک دوست تھا، بنی مخزوم کا ایک شخص، اس نے اپنے دوست کے سامنے یہ اظہار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہیں مل جائے نا، میں پتھر سے ان کا سر کچل دوں گا، نعوذ باللہ، پتھر سے میں ان کا سر کچل دوں گا۔ یہ بات ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، حرم میں موجود ہیں، تو ساتھیوں نے کہا جی دیکھیے وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابو جہل نے دیکھا، اچھا، اسے ادھر دیکھا پتھر بھی اس کے پاس موجود تھا، اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا موقع ہے۔ اس نے جلدی سے پتھر اٹھانے کی کوشش کی، اٹھایا جیسے پتھر تو اس کا ہاتھ اس کی گردن پہ آ کے چپک گیا، گردن پہ یوں چپک گیا جیسے توق نہیں ڈال دیتے، یوں کریں، یوں چپک گیا، نیچے دیکھ ہی نہیں پا، اور پتھر ہاتھ سے گرا اور دوسرے ہاتھ پہ لگا۔ اب یہ پریشان ہو کے واپس دوڑا اور آ کے اس نے ساتھیوں سے کہا یار میرے ساتھ تو یہ ہوا، میں پتھر اٹھایا، میرے تو گردن میں ہاتھ چپک گیا، میری تو گردن نیچے نہیں ہوئی۔ تو وہ مخزومی، اور اس کے بعد آ کے کہتا ہے ابو جہل گر گیا، تو مخزومی دوست کہنے لگا اچھا یہ میں سر کچل تو لاؤ پتھر دو۔ اب یہ پتھر لے کے پہنچا، اب وہاں پہنچا تو جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نظر نہیں آ رہی، آواز آ رہی ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، آواز آ رہی ہے، نظر نہیں آ رہے، بڑا پریشان ادھر ادھر دیکھتا ہے، آگے جا رہا ہے، آواز مختلف سمتوں میں سے آ رہی ہے لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ گئے کا۔ آخر جناب وہ تھک ہار کے واپس آ گیا،
اور کہا کہ یہ آواز آ رہی ہے لیکن محمد نظر نہیں آ رہے۔ اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا۔ اور مخزومی کہنے لگا کہ میں آواز سنتا تھا اور میری آنکھیں اندھی ہو چکی تھیں، لیکن مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ محمد کے اور میرے درمیان ایک نر اونٹ خوفناک کھڑا ہے اور اپنے دم ہلا رہا ہے اور مجھ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہے کہ اگر میں جیسے محمد کے قریب اگر گیا تو مجھے چیر پھاڑ کے رکھ دے گا۔ اس لیے میں اس دہشت و خوف سے واپس آ گیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ، بے شک ہم نے ان کی گردنوں کے اندر توق ڈال دی، گردنوں میں توق ڈال دی۔ یہ تمثیل ہے، مثال ہے، حقیقت میں توق نہیں بلکہ ان کی کیفیت ایسی کر دی کہ جیسے کہ توق ڈلے ہوئے۔ فَهِيَ لِلْأَذْقَانِ، اور پھر وہ ٹھوٹیوں تک اڑ گئے، ٹھوٹیوں تک یوں اڑ گئے۔ جب ٹھوٹیوں تک اڑ جاتے فَهُمْ مُقْمَحُونَ، اور ان کا سر جو ہے اوپر کو اٹھا رہ گیا، اوپر کو اٹھا رہ گیا۔ جب انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور نظر نہیں آتا، ان کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے سامنے بھی دیوار کر دی، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور پھر ہم نے ان کو پردوں کے اندر بند لپیٹ دیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ہوا یہ کہ ابو جہل اور ولید ابن مغیرہ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ اب یہ جب ان کی طرف گئے تو آواز آ رہی ہے، نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو ولید بن مغیرہ نے آ کر کہا کہ یار محمد کی آواز آ رہی، نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو سب لوگوں نے یہ بات سنی، ان کو بڑے عجیب و غریب لگی، سارے ہی کھڑے ہو گئے، کہا کہ چلو سب چلتے ہیں، سب ڈھونڈتے ہیں ان کو۔ اب سب جب چلے ہیں اس مقام کے قریب آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ رہی ہے لیکن ان کے پیچھے سے آ رہی ہے۔ یہ پیچھے مڑے، ادھر جب ادھر چل رہے تو ان کے پیچھے سے آنے لگی، اور یہ بکھلا گئے کہ یار کہاں ہے، آواز آ رہی ہے محمد نظر نہیں آ رہے۔ فرمایا اسی کو قرآن نے کہا فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، ان کو ایسا ہم نے اندھا کر دیا، ایسی حصار و دیواریں ان پر قائم کر دی ہیں کہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ جیسے پردے اگر لگا دیے جائیں تو پردوں سے باہر کچھ نظر نہیں آتا۔ فرمایا اسی طریقے سے لطیف پردے ہم نے ان کے اوپر قائم کر دیے، اس کے اندر دوڑ رہے تھے اور نبی پردے سے اس طرف قرات کر رہا تھا لیکن ان کی آنکھوں کو نظر نہیں آ رہا۔ یہ فرمایا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتُهُمْ، برابر ہے ان کے حق میں، علیہم ان کے حق میں، أَأَنذَرْتُهُمْ کہ آپ ان کو ڈرائیں، اب لم تنذرهم یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس میں پھر خبر دے دی کہ یہ بدبخت ایمان لانے والے نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ جب وہ ایمان لائیں گے نہیں تو ان کو دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے، ان کو دعوت تبلیغ کی کیا ضرورت ہے؟ ایک آدمی سے ایمان کی امید ہو تبھی نبی اس کو دعوت دیتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، حق بتاتا ہے۔ یہاں خبر دے دی کہ ایمان نہیں لائیں گے تو لہٰذا اس دعوت تبلیغ دینے کی، ان کو دعوت تبلیغ کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب دیا، چنانچہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ یہاں فرمایا سواء علیہم، ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن آپ کے حق میں برابر نہیں ہے۔ آپ ڈرائیں گے تو اجر پائیں گے، نہیں ڈرائیں گے تو اجر نہیں پائیں گے۔ لہذا آپ کو حکم ہے کہ آپ ڈراتے رہے، بلغ ما انزل الیک، آپ تبلیغ کرتے رہیے جس کا جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، آپ تبلیغ کرتے رہیں، آپ ڈراتے رہیں، آپ اللہ کا قرب اور اجر پاتے رہیں گے، مقام محمود کی طرف آپ کی اڑان چلتی رہے گی، لیکن ان کے حق میں برابر ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ کے حق میں برابر نہیں ہے۔ لہذا آج بھی اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ یار یہ سدھرنے والا نہیں، تو فرمایا اس کے حق میں ہے کہ وہ نہیں سدھرے گا، لیکن آپ دعوت تبلیغ کرتے رہے، آپ دعوت دیتے رہے، امر بالمعروف نہی منکر کرتے رہے، کیونکہ آپ اس کے کرنے کی وجہ سے اجر پاتے رہیں گے اور اللہ کے قرب آپ کو ملتا رہے گا۔ اس لیے فرمایا علیہم کا لفظ فرمایا، علیہ کا نہیں فرمایا، سواء علیہ کا، آپ کے حق میں برابر ہے کہ آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں۔ اس کے بعد فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر، بے شک آپ تو ڈراتے ہیں اس کو کہ جو ذکر کی پیروی کرتا ہے، جو قرآن کی پیروی کرتا ہے، حق کی پیروی کرتا ہے، آپ اس کو ڈراتے ہیں۔ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ، اور وہ ڈرتا ہے رحمان سے بن دیکھے، یعنی غیب سے، یعنی دیکھا نہیں ہے پھر بھی رحمان سے ڈرتا ہے۔ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ، بس آپ ایسے شخص کو بشارت دے دیجئے بخشش کی، کیا تمہاری بخشش ہو جائے گی، وہ اجر کریم، اور صرف معافی نہیں کر دیا جائے گا بلکہ مزید نوازا جائے گا، تمہیں اجر کریم میں عمدہ اعلیٰ اجر ثواب عطا کیا جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی جنت و رضا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب سنت ہے کہ عام طور پر قرآن کریم میں جہاں پر غفور فرماتے ہیں اس کے ساتھ رحیم یا رحمان بھی فرماتے ہیں، غفور الرحیم، کیونکہ غفور کا معنی معاف کر دینے والا۔ اگر کوئی کسی کو معاف کر دے کہ جی ٹھیک ہے جی ہم نے آپ کو معاف کیا، بس آپ باہر جائیے، اللہ حافظ، مطلب معاف کر دیا، اس سے بعد مزید عنایات اور نوازشات کی توقع نہ رکھے، تو دنیا کا معاف کرنے والا تو یہ ہے۔ لیکن اللہ ایسا سخی آتا ہے تو وہ غفور الرحیم ہوتا ہے، معاف کرتا ہے تو معاف کرنے پہ اکتفا نہیں کرتا، اس معافی مانگنے والے کی اللہ کیا اتنی قدر ہے، اس لیے کچھ توبہ، اللہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے اچھا خطا کرنے والا ہوا ہے، سب سے اچھا گناہ کرنے والا ہوا ہے جو گناہ سے توبہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ اس کو پھر نوازتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید مہربانیاں عطا کر دیتے ہیں، مزید اس پر نوازشات کرتے ہیں۔ اسے فرمایا فبشر بمغفرۃ، آپ بشارت دے دیجیے ان کو بخشش کی کہ ان کو معاف کر دیا، واجر کریم، اور مزید اعلیٰ ثواب ان کو عطا کر دیا، یعنی ان کو جنت و رضا کا فیصلہ ان کے لیے کر دیا، اس لیے فرمایا۔ اور یہاں پر فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ڈراتے ہیں، آپ کے ڈرانے کا فائدہ اصل میں اس کو ہوگا کہ جو ذکر کی پیروی کرتا ہے، یعنی حق کی پیروی کرتا ہے، کیونکہ ورنہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر ایک کو ڈراتے ہیں، آپ تو اس کو بھی ڈرا رہے ہیں کہ جو پیروی نہیں کر رہا، جو رحمان پر جو ہے وہ ایمان نہیں لایا یا اس سے ڈرتا، آپ تو اس کو بھی ڈرا رہے ہیں، جبکہ یہاں فرمایا کہ آپ ڈراتے ہیں اس کو جو ذکر کی پیروی کر رہا ہے، یعنی قرآن کو مان رہا ہے، وہ خشی الرحمان، اور رحمان سے بھی ڈرتا ہے۔ تو یہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص محدود کیفیت بیان کر دی، تو میں کہ نہیں، اصل میں یہاں اشارہ اس بات کی طرف کرنے کا ہے کہ آپ کے ڈرانے کا نفع اصل میں اس کو ہوگا کہ جو اللہ رحمان سے ڈرتا ہے، جو ہے وہ اللہ کے ذکر کی یعنی قرآن کی پیروی کرتا ہے، وہ اس کو نفع ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں آپ کا ڈرانا ان پر ثابت تو ہوگا لیکن ان کو نفع نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے ڈرانے سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ وہ اللہ اور رحمان سے ڈرتے رہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے، سوال پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا خشی الرحمان فرمایا، خشی الرحمان کہ ڈرتا ہے رحمان سے، تو رحمان کا معنی تو مہربان ذات، تو مہربان ذات سے تو کون ڈرتا ہے؟ مہربان ذات سے تو محبت ہوتی ہے، مہربان ذات کی تو آغوش میں جاتا ہے انسان، اس کے بغل گیر ہوتا ہے، اس کے چمٹتا ہے۔ ہاں یہ فرماتے خشی القہار، خشی المنتقم، قہار سے ڈرتا ہے، جبار سے ڈرتا ہے، منتقم ذات سے ڈرتا ہے، اللہ کی دبدبے والی اور وہ ہیبت والی یہاں پر اوصاف ذکر کرنے چاہیے تھے، لیکن یہاں پر تو ذکر کیا رحمان کی، تو بظاہر یہ مناسبت نظر نہیں آتی اس اسلوب کے اندر، تو مناسبت کا تقاضا یہ تھا کہ خشی القہار فرماتے، لیکن یہاں فرما دی خشی الرحمان۔ اس کا بڑا اچھا جواب مفسرین نے دیا، کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ قہار جبار سے تو سارے ڈرتے ہیں، اس سے ڈرنا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کی خشیت اور خشوع کا عالم یہ ہے کہ یہ رحمان سے بھی ڈرتے ہیں، اللہ کو یہ پسند ہے، ان کی گویا کہ خشیت کا عالم یہ ہے کہ یہ رحمان سے بھی ڈرتے ہیں۔ رحمان کہتا میں مہربان ہوں، میری عرش رحمت کھلی ہوئی ہے، لیکن ان کے اندر اتنی ان کا ایک خوف حیبت ہے کہ اس سے بھی ڈر کے ادب کے ساتھ نگاہیں نہیں اٹھاتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کا ڈرنا کمال کا ہے کہ مطلب منتقم سے سارے ڈرتے ہیں، جبار سے سارے ڈرتے ہیں، وہ ڈرنا کوئی کمال نہیں، یہ ڈرنا کمال ہے کہ جو مہربان سے ڈرتا ہو، اس لیے رحمان فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ انا نحن نحیی الموتیٰ، بے شک ہم جو ہے وہ زندہ کریں گے مردوں کو، قبروں سے مردوں کو زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور ہم لکھتے ہیں کہ جو کچھ یہ مردے آگے بھیجتے رہے، وہ آثاروں جو کچھ پیچھے چھوڑتے رہے، تو گویا کہ جو اعمال خیر اور اعمال شر دنیا کے اندر انہوں نے کیے وہ ہم نے لکھ رکھے، نَكْتُبُ، اور یہ لوح محفوظ پر لکھے جاتے ہیں، اور لوح محفوظ میں ہر شخص کی ایک ایک حرکت و سکون لکھی جاتی ہے، ایسی لوح محفوظ کہ لوح محفوظ میں اگر درخت کا پتا بھی ہلتا ہے، حدیث میں آتا ہے اس پتے کے ہلنے کی سرسراہٹ بھی لکھی جاتی ہے۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ لوح محفوظ میں کیا کچھ ہوگا اور وہ کتنا بڑا ہوگا۔ اس پر مجھے یاد آیا حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے علم ریاضی میں ان کو بڑا مقام عطا کر رکھا تھا، علم ریاضی کے بڑے ماہر تھے۔ ایک ہندو حساب دان تھا
وہ بھی ریاضی میں بہت اونچے درجے کا پائے کا عالم تھا ریاضی میں. اس نے سن رکھا تھا کہ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی جو مسلمانوں کے بہت بڑے پیشوا، وہ ریاضی کے بڑے ماہر، علم کلام کے بڑے ماہر. اس کو بڑا اشتیاق ہوا کہ میری ملاقات کبھی ان سے ہو تو ریاضی کے اسرار و رموز پر گفتگو کروں. ایک مرتبہ حضرت سفر کر رہے تھے تو ایک اسٹیشن سے گزرے تو اسی اسٹیشن پہ وہ موجود تھا. اس کو پتہ چلا کہ اس ریل کی ڈبے کے اندر مولانا قاسم نانوتوی ہے. وہ جلدی سے دوڑا، مصافحہ کیا، بیٹھ گیا. کیا حضرت، میں نے سنا کہ آپ علم کلام، علم ریاضی میں اللہ نے آپ کو بڑا برکہ دیا ہے، تو میرے پاس ایک سوال ہے. میں کہ ہاں بتاؤ کیا سوال کا. سوال یہ ہے کہ لوح محفوظ جو بنائی اللہ نے، جیسے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ اتنی بڑی ہے کہ اس کے اندر پتوں کی سرسراہٹ تک ذکر، اس میں انسان کی ایک ایک لفظ، ایک ایک حرکت و سکون کا تذکرہ. گویا کہ آسمان و زمین کی ایک ایک حرکت و سکون کا ذکر اس کے اندر موجود ہے. گویا کہ اس میں ساتوں آسمانوں کا ذکر، اس میں ساتوں زمینوں کی ایک ایک سرسراہٹ کا ذکر ہے. فرمایا کہ ہاں، تو پھر تو لوح محفوظ اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ ساتوں آسمانوں سے بھی بڑی ہو، ساتوں زمینوں سے بھی بڑی ہو، ساری کائناتوں سے بڑی ہونی چاہیے. جبکہ آپ اس کے قائل نہیں ہیں کہ اتنی بڑی ہے. آپ کہتے ہیں کہ وہ عرش معلیٰ کے پاس 7ویں آسمان پر لوح محفوظ ہے. گویا کہ وہ آسمان کے اندر ہی وہ موجود ہے. آسمان خود اس کو محیط کیے ہوئے، تو اس کے اندر سارے ساتوں آسمانوں کی خبریں کیسے سما گئے؟ یہ سوال. تو کمپیوٹر کا زمانہ تو تھا نہیں کہ کہہ دیتے کہ چپ کے اندر سارا کچھ بند ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہنے لگا کہ میری 55 سال عمر. فرمایا کہ تمہیں فہم اور سمجھ کب سے پیدا ہوئی؟ کہا کہ 5 سال کا تھا تو میری سمجھ کامل ہو گئی تھی، اور میں 5 سال سے اب تک کی ایک ایک چیز جانتا ہوں. کہا کہ تمہیں 5 سال سے 55 سال کی زندگی کی سب خبریں یاد ہیں؟ کہا بالکل، مجھے سب واقعات یاد ہیں، کس طریقے سے میری تعلیم و تربیت ہوئی، کہاں کا میں نے پڑھا، ایک ایک چیز یاد. فرمایا کہ یہ ساری کی ساری 50 سال کی زندگی مجھے کاغذ پر لکھ کے دیں. حضرت کیا مطلب، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کاغذ میں لکھو. کہا جی کاغذ، اتنے کاغذ کہاں سے لائیں گے؟ 50 سال کی زندگی کاغذوں پہ لکھنے لگوں تو کئی میل لمبے کاغذ چاہیے، تو ممکن نہیں ہے اتنی. فرمایا کہ یہ اتنی 50 سال کی زندگی جس کے لیے میلوں کے میل کاغذ وہ چاہیے، یہ ساری ہے کیا زندگی؟ کہا کہ میرے دماغ میں ہے. کہا کہ دماغ میں کس جگہ ہے؟ کہا کہ میری وہ قوت یادداشت، جو قوت حافظہ، یہ پیچھے یہ اتنی سی ایک جگہ ہے، چھوٹی سی چپ ہوتی ہے دماغ کی جس کے اندر ساری یادداشت بند ہوتی ہے. کہا کہ اس کے اندر ساری کی ساری بند ہے میرے دماغ کا جو مغز ہے اس کے اندر. فرمایا کہ بس جب 50 سال کی زندگی تیری ایک چھوٹے سے دماغ کے اندر بند ہے اور تو ایک ہی چیز کے بارے میں لکھنے کو تیار ہے، تجھے یاد ہے. یاد رکھ، لوح محفوظ جو ہے، جیسے یہ دماغ تیرا حافظہ ہے، اس حافظے میں 50 سال کی زندگی ہے. لوح محفوظ میرے اللہ کا حافظہ ہے، اس حافظے میں ساری کائنات کی زندگی بند ہے. اس کو سمجھ میں آ گیا کہ جی بالکل بات سمجھ میں آ. اور آج تو کمپیوٹر کا دور ہے، آج تو سمجھنا بہت ہی آسان ہے. چھوٹی سی چپ کے اندر سارا کچھ بند ہے، چھوٹی سی چپ لگا دو، پورا کا پورا ایک نظام کھل جاتا ہے. تو لوح محفوظ بے شک ایک خاص مقام پر محدود ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ساری خبریں بند کر رکھی ہیں. اس لیے فرمایا کہ انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم زندہ کریں گے مردوں کو، ونکتب ما قدموا آثارهم، اور ہم لکھتے ہیں جو کچھ وہ آگے بھیجتے ہیں، وہ آثارهم جو پیچھے چھوڑتے ہیں. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ جس نے کوئی اچھی سنت جاری کی دنیا کے اندر، تو فرمایا کہ اس سنت کا جاری کرنے کا اجر اس کو ملے گا، اور اس کے بعد تا قیامت جو لوگ بھی اس نیک عمل پر عمل کرتے رہیں گے، فرمایا وہ سب کا سب اجر اس کو ملتا رہے گا، اور بعد کے عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی. اور اگر کسی نے بری سنت جاری کر دی دنیا کے اندر، تو فرمایا کہ اس بری سنت جاری کرنے کا گناہ بھی اس کی گردن پر ہوگا، اور بعد کے جو لوگ اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے ان سب کا وبال بھی اس کی گردن پر بھی ہوگا، اور جو بعد کے لوگ ان کی گردنوں پر بھی ہوگا، اور ان کے وبال میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. فرمایا یہ ما قدم و آثار کا مطلب یہ کہ آگے جو بھیجا ہے وہ بھی دیکھ بھال کے بھیجو تاکہ قابل اجر ہو، اور پیچھے جو چھوڑ کے جا رہے ہو یہ نہ سوچو کہ مر گئے یا پیچھے جو ہوتا رہے گا ہم تو گئے، نہیں، وہ سارا کا سارا تمہاری گردن پر بھی پہنچے. اس لیے علماء نے لکھا ہے
کہ دنیا کے اندر قیامت تک جتنے قتل ہو رہے ہیں، جتنے بھی انسان بے گناہ قتل ہوں گے، فرمایا کہ اس قاتل پر بھی اس کا وبال اور اس کا گناہ ہوگا، اور اس کا گناہ قابیل کی گردن پر بھی جائے گا۔ آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل کہ جس نے حابیل کو قتل کیا تھا، اس قابیل کی گردن پر بھی اس کا گناہ جائے گا، کیونکہ سب سے پہلا کائنات کا قاتل قابیل تھا۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس اوقات قابیل حابیل نام رکھنے میں بندہ بھول جاتا ہے کہ قاتل کون تھا، مقتول کون تھا۔ تو انہوں نے بڑا اچھا چٹکا بتایا، فرمایا قاتل قاف سے شروع ہوتا ہے اور قابیل بھی قاف سے شروع ہوتا ہے، لہذا قاتل قابیل ہے، اور حابیل ہا سے شروع ہوتا ہے اور ہلاک ہونے والا بھی ہا سے شروع ہوتا ہے، لہذا ہلاک ہونے والا حابیل۔ باقی حکیم الامت ایسی حکمتیں چن کے بتاتے ہیں کہ آدمی کو بھی بھولتا نہیں۔ تو قابیل کی گردن پر وبال جائے گا۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ آثاروں سے مراد یہ انسان کی مسجد کی طرف جب انسان آتا ہے اس کے قدم کے آثار مراد ہے، کہ جتنے قدم یہ چل کے مسجد پہنچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک ایک قدم پر اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو آثاروں سے مراد وہ ہے کہ انسان گھر سے مسجد تک آتا ہے تو اس کے چلنے کے ایک ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ لکھا کہ بنی سلمہ یہ قبیلہ ہے، ان کو پتہ چلا کہ مسجد نبوی کے ارد گرد کچھ جگہ خالی ہے۔ ان کی کوشش ہوئی کہ یہ پلاٹ ہم خرید لیتے ہیں، ہم مسجد نبوی کے قریب جو ہے یہاں پر ہم اپنے مکان بنا لیتے ہیں تاکہ نبی کے بالکل مسجد کے پاس ہی ہوں، فوراً مسجد پہنچ جایا کریں گے۔ جب یہ مشورہ طے ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، کہا کہ سنا کہ تم یہ ارادہ کر رہے ہو کہ تم لوگ چاہتے ہو کہ مسجد کے قریب یہاں پہ جگہ لے لیں تاکہ یہاں مسجد میں آسانی سے پہنچ جائے کریں۔ یا رسول اللہ ہاں ہمارا یہی ارادہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں نہیں خبر کہ بنی سلمہ تم جب اپنے گھروں سے چل کے آتے ہو تو تمہارے ایک ایک قدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قدموں کے نشان لکھتے ہیں تمہارے نامہ اعمال میں، لہذا تم اپنی جگہ پہ رہو تاکہ وہاں سے جب پیدل چل کے مسجد میں آؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قدموں کے نشانات تک لکھے۔ اس لیے فرمایا آثاروں سے مراد یہ کہ وہ آثار یعنی مسجد کی طرف آنے کے۔ اس لیے بعض صحابہ کی عادت شریفہ تھی کہ وہ چھوٹے چھوٹے قدم کر کے مسجد آتے، بڑے بڑے کے بجائے نا بڑے کریں گے 2 کاؤنٹ ہوں گے تو چھوٹے چھوٹے قدم بھرتے تھے تاکہ پہنچنے تک ہمارے زیادہ قدم ہوں گے۔ اگر 100 قدم میں پہنچ رہا ہے تو 200 کاؤنٹ ہوں گے، اللہ کے یہاں 200 لکھے جائیں۔ اللہ اکبر، کیا صحابہ واقعی وہ یعنی حریص تھے نیکیوں کے اندر۔ فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے آگے سے آگے، سابقین بالخیرات، آگے سے آگے بڑھنے کا جذبہ، چھوٹے چھوٹے اعمال سے وہ نفع اٹھاتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز ہم نے جو ہے واضح کتاب کے اندر لکھ رکھی ہے۔ کتاب مبین سے مراد امام مبین واضح کتاب، کیا مطلب؟ لوح محفوظ، کہ لوح محفوظ کے اندر ہم نے ہر چیز کو لکھ رکھا ہے اور ہر چیز جو وہاں پر محفوظ ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، تو ہر چیز ہم نے جو ہے أَحْصَيْنَاهُ لکھ رکھی ہے فی امام مبین، امام مبین سے مراد لوح محفوظ۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ أَصْحَابِ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور واقعہ کس کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا۔ ملک شام کے اندر ایک شہر تھا انطاکیہ، اس کا نام تھا انطاکیہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 حواری انطاکیہ شہر بھیجے بادشاہ کو دعوت اسلام دینے کے لیے، کیونکہ وہاں وہ بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو وہاں بھیجا تاکہ وہاں ان کو دعوت اسلام دے، توحید اور رسالت کی دعوت دے۔ اور یہ 2 جو حواری بھیجے ان کا نام تھا یحییٰ اور یونس، ایک کا نام یحییٰ دوسرے کا نام یونس۔ اب یہ دونوں حواری جب شہر انطاکیہ کے اندر داخل ہوئے تو داخل ہوتے ہی ان کو ایک شخص ملا، اس شخص کا نام تھا حبیب نجار، حبیب نام تھا، اور وہ بڑھئی تھا، بڑھئی کارپینٹر۔ بعض فرماتے ہیں کہ وہ ریشمی کپڑے کی تجارت کیا کرتا تھا، بعض فرماتے ہیں کہ وہ بڑھئی تھا، اور راجہ قول یہی ہے کہ وہ کارپینٹر تھا، بڑھئی تھا۔ اب اس سے ملاقات ہوئی، جب اس سے ملاقات ہوئی اور اس کو انہوں نے کہا کہ بھئی، اور کہا کہ کیسے آئے بھی آپ؟ کہا کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی توحید بیان کرنے آئے۔ کہا کہ اچھا کیا مطلب؟
کہا کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نے بھیجا ہے اور ہم اس کے حواری ہیں اور ہم یہاں دعوت حق دینے آئے. کہا کہ اچھا تمہارے پاس کوئی نشانی ہے, کوئی علامت ہے, کوئی ثبوت ہے کہ تم لوگ واقعی اللہ کے برگزیدہ لوگ؟ کہا کہ ہمارے پاس ہے. کیا؟ کہا کہ ہم جو ہے نا وہ کوڑی کو چنگا بھلا کر سکتے ہیں, مادہ زاد اندھا اس کو بینا کر سکتے ہیں, اور جو ہے مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں. وہ بڑا حیران ہو کہ اچھا. ایک روایت میں آتا ہے وہ کوڑی تھا, اس کو جزام کا مرض تھا, کوڑی تھا. اس نے کہا یار اچھا یہ بات ہے تو میرا کوڑ ٹھیک کرو. انہوں نے اس پہ ہاتھ پھیرا, اللہ کا نام لے کے تو وہ کوڑی ٹھیک ہو. بڑا حیران ہو. اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ اگر یار یہی بات ہے کہ تم مردوں کو بھی زندہ کر سکتے ہو تو میرا بیٹا جو ہے مر گیا ہے, میرا بیٹا زندہ کر دو. چلو. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کا بیٹا بس مرنے کے قریب تھا, فرمایا کہ بالکل آخری لمحوں پہ ہے, اب اس کے بچنے کی کوئی توقع نہیں ہے, لیکن اگر تم اس کو بچا لو, اس کو بھلا چنگا کر دو تو پھر میں مان جاؤں. کہ چلو. یہ گئے اور جا کر دیکھا اور اللہ سے دعا کی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دیا. اٹھ کے بیٹھے, اس پر جو وہ ایمان لے آیا, وہ مسلمان ہو گیا. اس کے بعد یہ انطاکیہ شہر کے اندر پہنچے. وہاں پر بادشاہ تک رسائی کی کوشش کرتے رہے لیکن رسائی نہیں ہو رہی. ایک عرصے تک وہاں رہ رہے, رسائی نہیں ہوئی. یہاں تک کہ ایک مرتبہ انہوں نے یہ تدبیر سوچی کہ بادشاہ دربار سے جیسے نکلے گا تو ہم مجمع میں سے بلند آواز سے اللہ اکبر کی تکبیر لگائیں گے, تو یہ عجیب و غریب اللہ اکبر کا نعرہ سن کے وہ متوجہ ہوگا کہ کون ہے, تو ہماری رسائی ہو جائے گی. کہا وہی ہوا کہ بادشاہ جیسے نکلا دربار میں سے انہوں نے نعرہ تکبیر لگایا ہے, تکبیر اللہ اکبر. اب اس نے جب یہ سنا کہ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اس کا مطلب یہ جو ہے ہماری جو بت پرستی کا جو ہم عبادت ہے اس کی نفی کرنے کے لیے کچھ لوگ آئے. تو بادشاہ کو بڑا غصہ آ گیا, ان کو گرفتار کرو, 100 ان کو کوڑے لگاؤ اور ان کو جیل میں بند کر دو. انہوں نے پکڑا, کوڑے لگایا, جیل میں بند کر دیا. بادشاہ نے سنا کچھ نہیں. اب ادھر عیسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ ان کو بادشاہ تو قید کر دیا ہے, بات ان کی سنی نہیں ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بڑے جو حواری تھے شمون سفار کو بھیجا کہ تم جاؤ, تم راہ و رسم پیدا کر کے بادشاہ تک رسائی حاصل کرو اور آگے تدبیر بتا دی جو کرنا ہے. یہ شمون سفار جو پہنچے, بادشاہ کے جو خاص مصائب تھے ان کے ساتھ انہوں نے راہ و رسم پیدا کی, دوستی یاری کی, تو وہ ان کی دوستی سے بڑے خوش ہوئے. انہوں نے بادشاہ کو ذکر کیا کہ یہ بڑا اچھا آدمی, بڑا دلچسپ آدمی ہے, بڑی اچھی باتیں کرتا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو بلاؤ, میرے پاس بھیجو. آپ شمون بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ کو بھی ان کی صحبت بڑی اچھی لگی, ان کی باتیں, ان کی پاکیزگی بڑا ان کو پسند آیا, تو دوستی ہو گئی, بادشاہ کے ساتھ رہنے لگے. اب اسی طریقے سے بادشاہ جب بت پرستی کے لیے بتوں کے سامنے جب پوجا کرتا تو آپ جو اپنی نماز میں لگ جاتے, آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ یہ بت کی پوجا کر رہے ہیں, لیکن آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. اور کہتا ہے کہ یار یہ تو لگتا ہمارے مذہب کا آدمی ہے کیونکہ کتنے اچھے انداز سے بتوں کے سامنے جھک رہا ہے, لیکن وہ آپ اپنی نماز پڑھتے تھے. ادھر کیا ہوا کہ بادشاہ جب واپس آئے ایک دن تو شمون نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ 2 قیدی آپ نے قید کر رکھے ہیں اور انہوں نے آپ کے مذہب کے خلاف کوئی نعرہ لگایا تھا. کہا ہاں جی بالکل بالکل میں, لیکن آپ نے ان کی بات سنی کہ وہ اپنا کیا مذہب بیان کرنا چاہتے ہیں. کہا کہ نہیں, مجھے غصہ اتنا آ گیا کہ ہماری بتوں کی نفی کی تو میں اس لیے سنا ہی نہیں ان کا. میرا مشورہ ہے کہ آپ ان کی بات تو سن کے دیکھیے کہتے کیا ہے, تو اگر وہ بات جو کہیں گے اور اب آپ اس سے اوپر کی بات کر کے آپ ان پر غالب ہو جائیں. ٹھیک ہے, بلا لیا. شمون نے کہا کہ تم کیا کہتے ہو, تمہارا کیا دین ہے. کہا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے. تو شمون نے کہا تمہارا اللہ کیا کرتا ہے. انہوں نے کہا ہمارا اللہ جو چاہے کر سکتا ہے, اس کی مشیت پر سارا نظام زندگی چلتا ہے اور وہ جو حکم دیتا ہے وہ پورا ہو کے رہتا ہے. کہا کہ اچھا, اور اس کے علاوہ کہا کہ ہمارا جو ہے اللہ جو ہے مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے, جو ہے مادہ اندھوں کو بھی نہ کر سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے. جب یہ بات کہی تو شمون نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ ایسا کریں, آپ اپنے معبودوں کا بھی کوئی کمال ان کو دکھائیں تاکہ آپ ان پہ حاوی ہو جائیں.
وہ کہنے کہ تمہیں تو پتہ ہی ہے ہمارے بت کسی کام کے نہیں ہیں، نہ نفع دیتے نہ نقصان دیتے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا اچھا، تو ان کو کہا کہ بھئی تم اپنے رب کا کیا کمال دکھاتے ہو؟ کہا کہ جو بتاؤ، ہم مادرزاد اندھوں کو بینا کر سکتے۔ بادشاہ نے کہا اچھا کر سکتے ہو؟ ہاں۔ بادشاہ نے ایک لڑکا بلایا، اتفاق ہی وہ لڑکا جو پیدا ہوا تو اس کی آنکھیں یوں سپاٹ تھی جیسے ماتھے کی طرح پورا اس کا یہ آنکھوں کا حصہ، کہا کہ اس کی آنکھیں بینا کرو۔ کہا کہ وہ نماز میں کھڑے ہو گئے اور خدا سے دعا کرنے لگ گئے۔ ادھر شمعون جو ہے وہ چپ کے اپنے اللہ سے دعا کرنے لگ گیا کہ یا اللہ حق اور باطل کا معاملہ ہے، اس کو بینا کر۔ اب یہ دعا کر ہی رہے تھے، وہ آنکھوں کی جو جگہ تھی وہ پھٹ گئی، آنکھوں کی جگہ پھٹ گئی۔ جیسے جگہ پھٹی ہے تو 2 ڈھیلے، مٹی کے ڈھیلے اٹھا کے ان حواریوں نے اٹھا کے ان کی آنکھوں میں ڈال دی۔ اللہ نے ان ڈھیلوں کو آنکھیں بنا دیا اور دیکھنے لگ گیا۔ یہ تو عجیب و غریب صورتحال تھی۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ تو شمعون نے کہا کہ اب آپ اپنے بتوں کا کوئی کمال دکھا کے ان کو نیچا کر دیں۔ کہا کہ تمہیں میں پہلے بتایا ہمارے بت تو کچھ بھی نہیں کر پاتے، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا۔ اس کے بعد شمعون نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں، اور کہا بھی مردوں کو بھی زندہ بھی کرتے ہیں؟ ہاں مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ایک لڑکا مر گیا ہے، اس کا باپ کسی دور دراز علاقے میں گیا ہوا ہے، ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے، ابھی لاش کو ابھی دفنایا نہیں ہے، ہم اس کے باپ کے انتظار میں ہیں، اس کا باپ آ جائے پھر دفنائیں گے، اگر یہ مردوں کو زندہ کر سکتے تو اس کو زندہ کر دیں۔ تو ہماری ان کا کہ لے جنازہ رکھ دیا دربار کے۔ اب اس کو دیکھا تو 7 دن گزر چکے تھے، اس کی لاش بگڑ چکی تھی، چہرہ اس کا بالکل سیاہ ہو چکا تھا، سڑ گئی ہے جیسے لاش وہ سامنے ہوئی۔ اب انہوں نے علانیہ بلند آواز سے دعا اللہ سے شروع کر دی، ان دونوں حواریوں نے، یحییٰ اور یونس۔ ادھر شمعون جو ہے یہ چپ کے اپنے اللہ کی طرف متوجہ تھا کہ یا اللہ اس کو زندہ کر۔ اب یہ دعا ہو ہی رہی تھی کہ وہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا، بالکل زندہ ہو کر بیٹھ گیا، اور اس نے کہا کہ میں مر گیا تھا، ان 7 دنوں میں اللہ نے اس میرے شرک کی گندگی کی وجہ سے، شرک کی گناہ کی وجہ سے اللہ نے 7 دوزخ کی جو وادیوں میں سے مجھے گزارا، اس لیے میں یہ جل بھول گیا ہوں، 7 دوزخ کی وادیوں سے گزارا ہوں۔ اور کہا کہ اے لوگوں تم توحید کا راستہ اختیار کرو، اور یہ جو 3 لوگ ہیں ان 3 لوگوں کی سفارش ایک شخص کر رہا ہے جو بڑا حسین و جمیل و خوبصورت شخص ہے، جو ان تینوں کی سفارش کر رہا ہے کہ یہ تینوں لوگ حق پر ہیں۔ وہ خوبصورت سے مراد عیسیٰ علیہ السلام، میں نے یہ بھی نظارہ دیکھا کہ وہ خوبصورت شخص ان کی سفارش کر رہا ہے۔ تو بادشاہ نے حیران ہو کے کہا 3 کون 3 بھائی؟ وہ تو 2 سمجھ رہا تھا نا، کہ کون 3؟ تو اس نے کہا ایک یہ یونس، ایک یہ یحییٰ، اور تیسرا یہ شمعون۔ اب بادشاہ شمعون کو دیکھا اچھا تم بھی، یہ حیران ہوا، لیکن بادشاہ دل میں سوچا کہ اس کا مطلب یہ آدمی اچھا ہے کہ کوئی ایسی شخصیت جو اس کی سفارش کر رہی ہے۔ ادھر جو ہے شمعون نے سوچا کہ بادشاہ کے دل پر اثر پڑ گیا ہے، حالات ذرا چینج ہو رہے ہیں، جلدی سے انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی بھی تو فوت ہو گئی ہے نا ایک عرصہ پہلے، آپ ان سے اپنی بیٹی بھی زندہ کروا لیں۔ تو بادشاہ کو یاد آ گیا، بادشاہ نے کہا تم لوگ میری بیٹی بھی زندہ کرو، کہ ٹھیک ہے چلو۔ قبرستان پہنچ گئے، جب وہاں پہنچے ہیں وہاں جا کر وہ اللہ سے دعا انہوں نے شروع کر دی، اور شمعون نے دل میں دعا شروع کر دی کہ یا اللہ یہ قبول فرما۔ ابھی یہ دعا ہو رہی تھی کہ قبر پھٹی، اور وہ عورت جو اٹھ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی میں تم سب کو اس بات کی دعوت دیتی ہوں کہ شرک چھوڑ دو، اس لیے کہ شرک کے اندر نجات نہیں ہے، توحید اختیار کرو، اللہ ایک ہے اور اللہ ہی کی توحید اختیار کرو، اور یہ جو لوگ ہیں یہ تم لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں، تم ان کی پیروی کرو۔ اور اس کے بعد کہا بادشاہ کو دیکھ کے کہا مجھے اب تم لوگوں کے ساتھ یعنی مشرکوں کے ساتھ رہنا مجھے گوارا نہیں ہے، میں جس جگہ پر ہوں وہ میرے لیے اب آرام کی جگہ ہے۔ اور یہ کہہ کے حواریوں سے کہا کہ تم اپنے اللہ سے دعا کرو مجھے دوبارہ اسی مقام پہ پہنچا دو۔ کہا کہ ان کو دوبارہ قبر میں لیٹی، خود اپنے اوپر مٹی ڈالی اور قبر بند ہو گئی، اور وہ دوبارہ جو توحید کو اختیار کر کے گویا کہ جنتوں میں چلی گئی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک بھی شخص مسلمان نہیں۔ بادشاہ نے یہ سارے نظارے دیکھے اور آخر میں حکم دیا کہ ان دونوں کو گرفتار کر لو، ان دونوں کو قتل کرو، ان دونوں کو قتل کرو، اس لیے کہ ان کے لیے کوئی فیصلہ معافی کا نہیں۔ جب یہ بات شہر کے اندر پھیلی کہ ان بیچاروں نے اتنے کمالات اور معجزات دکھائے، اس کے باوجود قتل کا فیصلہ،
تو وہ جو حبیب نجار، وہ بوڑھا بیچارہ شخص جس کو وہاں تک خبر پہنچی، اس نے سوچا کہ یار وہ لوگ تو بڑے سچے لوگ ہیں، اور ان لوگوں نے تو دیکھو مجھے بھی شفا یاب کر دیا، میرا بیٹا درست ہو گیا۔ وہ وہاں سے دوڑا اور آیا، اور وہاں آ کر پہنچا، اور اس نے کہا لوگوں تم ان کو قتل کر رہے ہو، یہ تو تمہارے ناصح ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں، مجھے دیکھو کہ مجھے کس طریقے سے اللہ نے عافیت دی، میرے بیٹے کو کس طریقے سے عافیت دی، یہ تو توحید اور رسالت کی دعوت دینے آئے ہیں، تم ان کی پیروی کرو، تم ان کی بات کو مانو گے تم فلاح پا جاؤ گے۔ جب یہ بات حبیب نجار نے کہی تو جیسے کہ قرآن آگے بتا رہا ہے کہ وہ لوگ اس کے اوپر برس پڑے، کیونکہ ان کا ہم کون تھا، کہا کہ تو بھی ہمیں یہ بات بتاتا ہے، اس میں برس پڑے۔ فرمایا کہ اس کو یہ ایک روایت میں آتا ہے پتھر مار مار کے اس کے ٹکڑے کر دیے، ایک روایت میں آتا ہے اس کو گرا دیا اور قدموں کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے روندنے لگے، یہاں تک کہ اس کی انتڑیاں جو ہے وہ نیچے کے راستے سے نکل گئیں اور وہ شہید ہو گیا۔ اس شخص کو شہید کر دیا جس کا ذکر قرآن نے آگے کیا۔ یہ اس قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ، اے محمد آپ ان کو مثال دیجئے، سنائیے ان کو، وَاضْرِبْ مثل، مثال یعنی واقعہ سنائیے آپ ان کو، اصحاب القریۃ، قریہ والوں کا یعنی انطاکیہ والوں کا سنائیے قصہ۔ اذ جاء المرسلون، جب کہ آئے ان کے پاس کون؟ مرسلون، اللہ کے بھیجے ہوئے ان کے پاس آئے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، یاد کر اس وقت کو جب کہ بھیجا ہم نے ان کی طرف دو لوگوں کو، دو کون؟ یونس اور یحییٰ، ان دو کو ہم نے بھیجا، لیکن فکذبوہما، پس ان لوگوں نے یعنی انطاکیہ والوں نے ان دونوں کی تکذیب کر دی، ان کا انکار کر دیا، تو فعززنا بثالث، پھر ہم نے تائید اور نصرت کی تیسرے کے ذریعے سے۔ تیسرا کون؟ شمون کے ذریعے سے ہم اس کی وہ تائید کی، ان کو بھیجا۔ فقالوا انا الیکم لمرسلون، ان تینوں نے کہا انا الیکم لمرسلون، بے شک ہم جو ہے تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ قالوا، تو انطاکیہ والوں نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو نہیں ہو مگر ہمارے جیسے آدمی، تم ہمارے جیسے بشر ہو، تمہیں کون سی ایسی خصوصیت مل گئی بھائی؟ وما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے کوئی ایسی چیز نازل نہیں کی کہ تمہیں رسول بنا دیا ہو۔ ان انتم الا تکذبون، تم تو نہیں نا جھوٹ بول رہے ہو، تم تو جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں کوئی رسول نہیں بنا کے بھیجا۔ قالوا، انہوں نے جواب دیا ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے۔ یہاں پر عنوان کیا اختیار فرمایا کہ ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے کہ اس نے ہمیں تمہاری طرف بھیجا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ رب کے جاننے سے ان لوگوں کو کیا فائدہ، کیونکہ وہ تو رب کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر رب کو مانتے ہوتے تو پھر اس بات کا فائدہ ہوتا، اور پھر اگر رب جانتا ہے، تو جانتا ہے، یہ لوگ نہیں جانتے تو ایمان کیسے لائیں گے؟ جاننا تو ان کو چاہیے۔ تو یہاں پر یہ کیوں فرمایا کہ ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں ربنا یعلم جملہ نہیں ہے، یہ قسم ہے، اصل میں یہ قسم ہے، اور یہ عنوان ہے، اس کو جو ہے اس علم کا استشہاد، اللہ کے علم کا استشہاد کہتے ہیں، کہ اللہ کے علم کو گواہ بنا کر جب بات کی جاتی ہے تو وہ قسم ہوتی ہے۔ چنانچہ حنفیہ کا مسلک ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ جانتا ہے کہ میں نے یہ اس گلاس میں سے پانی نہیں پیا، اور حالانکہ اس نے پیا ہو، تو اللہ جانتا ہے کہ لفظ قسم ہوگا، لہذا یہ قسم غموس یعنی یمین غموس کا گناہ ملے گا، یعنی جھوٹی قسم کھائی۔ تو اللہ جانتا کا لفظ یہ قسم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ اگر کوئی اللہ جانتا ہے کہ یہ ہوا تھا اور جب کہ جھوٹ بول رہا ہے وہ، تو اللہ جانتا قسم بن گئی، اور ماضی پر اگر جھوٹی قسم کھائی تو اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ اور غموس کو غموس اس لیے کہتے ہیں غمس یدہ، کہ اپنے ہاتھ کو خنزیر کے خون کے اندر لت پت کرنا، یعنی اتنا سنگین گناہ ہے۔ اس لیے یہاں پر انہوں نے قسم کے طور پہ بیان کیا ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے، گویا کہ قسم کھائی، ہم اللہ کے علم کی قسم کھاتے ہیں کہ ہمارے اللہ نے تمہاری طرف ہی بھیجا، اس نے بطور قسم کے تاکید کے لیے کہا وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمہ نہیں ہے مگر یہ کہ کھول کھول کے پیش کر دینا، ہم نے کھلا بیان کھول کے سرات کے صاحب کے سامنے پورا پیغام بیان کر دیا ہے، اب تمہارا کام ہے تو مانو نہ مانو۔ قالو، کہنے لگے انا تطیرنا بکم، ہوا یہ کہ جب انہوں نے انکار کیا، تکذیب کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے بارش بند کر دی، قحط نازل کر دیا، اس علاقے میں قحط آ گیا۔ جب قحط آ گیا، اب جب پانی نہیں ہے، قحط آ گیا، لوگ پیاس کے تڑپ رہے، جانور تڑپ رہے، اس پر جو ہے ان لوگوں نے ان حواریوں سے کہا قالوا انا تطیرنا بکم،
کہا کہ یہ انطاکیہ والے کہنے لگے ہم نے تو تمہیں بڑا منحوس پایا ہے، تمہاری نحوست کی وجہ سے دیکھو بارش بند ہو گئی، تمہاری نحوست کی وجہ سے قحط پڑ گیا۔ لئن لم تنتہوا، کیا فرمایا کہ اگر تم اب باز نہ آئے اس دعوت کی توحید دینے سے، لنرجمنکم، ہم ضرور بضرور تمہیں سنسار کر دیں گے، پتھر مار مار کے مار دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّکُم مِنَّا، اور تمہیں ضرور بضرور پہنچے گا ہماری طرف سے عذاب علیم، دردناک عذاب، تمہیں دردناک سزا دیں گے، تم باز آ جاؤ، تمہاری اس دعوت توحید کی وجہ سے دیکھو قحط آ گیا، بارش بند ہو گئی، باقی نحوست تمہاری، یہ بات کہی۔ اس کا جواب دیا ہماری قالو، ہماری کہنے لگے طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، تم جو تکذیب کر رہے ہو، تم نبیوں کو اور نبیوں کے قاصدوں کو رحمت سمجھنے کے بجائے منحوس سمجھ رہے ہو، کتنے نالائق ہو۔ کہا کہ طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، ان ذکرتم، کہتے کہ تم اسی بات کو نحوست سمجھتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، اس کو تم نحوست سمجھتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم جو حد سے گزرنے والی قوم ہو۔ حد سے گزرنے کا مطلب یہ کہ جس نبی کے پیغام کو، جن اللہ کے برگزیدہ کو تم اپنی رحمت سمجھو، اس کو بالکل اپوزٹ تم اس کو نحوست سمجھ رہے ہو۔ اس کا مطلب تم تو عقل اور شریعت سے بالکل بیگانہ ہو، تم تو فطرت سے بھی تجاوز کر گئے ہو۔ اب یہ بات ہوئی اور فیصلہ ہوا کہ ان کو قتل کیا جائے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، آیا وہ شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا، وہ حبیب نجار دوڑتا ہوا آیا کہ یار وہ تو قتل کر رہے ہیں اس کو شہر والے، حالانکہ یار وہ تو اچھے لوگ ہیں۔ اور اب وہ جب وہاں پہنچا اور آگے اس نے کہا، وہ حبیب نجار بولا یا قوم، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، ان اللہ کے برگزیدہ بھیجے ہوں کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا، اور تم پیروی کرو ایسے شخص کی جو اپنی دعوت پر معاوضہ نہیں مانگتا، یہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، اس پر تم سے معاوضہ بھی نہیں مانگتا، وہ ہم محتدون اور خود ہدایت یافتہ بھی ہے۔ اس نے آ کر یہ پیغام دیا اور اس کے بعد کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدَ الَّذِي، اس حبیب نجار نے کہا کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ لا اعبدو، کہ میں عبادت نہ کروں اس ذات کی کہ فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ یہ وہ نصیحت کر رہا ہے حبیب نجار۔ اب یہاں پر اس نے یہ کلام یوں کہا لا اعبد الذی فطرنی، یعنی پیدا ہونے کی نسبت اپنی طرف کی کہ مجھے پیدا کیا میرے رب نے، اور آگے کا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور لوٹنا ان کی طرف، کہا کہ لوٹو گے تم، حالانکہ لوٹنا خود بھی تو ہے اس نے۔ اس کی کیا وجہ، یہ اسلوب بدلا کیوں اس نے کہ لا اعبد الذی فطرنی، میں عبادت نہ کروں اس اللہ کی کہ جس نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، بجائے اس کے کہتا ہے وَإِلَيْهِ نَرْجَعُ، کہ ہم سب نے اس کی طرف لوٹنا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ مفسر فرماتے اس کی وجہ یہ کہ صرف ان کو ڈرانا مقصود ہے، ان کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ میں تو اس کی خالقیت کا حق ادا کر کے اس کا بندہ بن کے اس کی تابعداری کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھو تم اس کے بھیجے رسولوں کی تکذیب جو کر رہے ہو اور تم اس سے بچ نہیں سکتے، کیونکہ الیہ ترجعون، تم سب نے جانا اسی کے پاس ہے، وہ جب پھر تم سے پوچھے گا پھر تمہارے پاس کوئی جواب نہیں۔ ان کو دہشت زدہ کرنا مقصود تھا، اس لیے عنوان بدلا۔ اس کے بعد کہا کہ اتخذوا من دونی آلیۃ، کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کے ایسے الہ بنا لوں، ان یرید الرحمن بضر، کہ اگر رحمان مجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو ان کی سفارش مجھے کوئی فائدہ نہ دے، میں ایسے کو معبود بناؤں، ولا ینقذون، اور نہ وہ معبود مجھے چھڑا سکے۔ تو یہ حبیب نجار حقیقت بتا رہا ہے کہ بتوں کی زندگی کچھ نہیں، یہ جو ہے رحمان نے اگر مجھے پکڑ لیا کسی ضرر میں تو وہ چھڑا نہیں سکتے، اس لیے فرمایا لا تغنی عنی شفاعتہم۔ دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک دفع ضرر، دوسرا جلب منفعت، ضرر نقصان کو دفع کرنا اور دوسرا مزید نفع عطا کرنا، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر اس نے کیا ذکر کیا، یہ کہا ان یرید الرحمن بضر، کہ اگر رحمان ضرر پہنچانے کا ارادہ کرے تو لا تغنی عنی شفاعتہم، تو یہ بت جو ہے اس ضرر سے کو بچا نہیں سکتے، ضرر کو دفع نہیں کر سکتے۔ تو وہ اشارہ اس بات کی طرف کیا تمہارے بت اتنے کمزور ہیں کہ یہ تو کسی ضرر کو دفع نہیں کر سکتے، مزید نفع دینا تو بڑی دور کی بات ہے، اس لیے نفع نہیں ذکر کیا، کہتا نفع دینا دور کی بات ہے، یہ تو ضرر کو بھی نہیں روک سکتے، لہذا میں ایسے معبودوں کو پوچھوں، انی آمنت بربکم، میں تو ایمان لیا تمہارے رب پر۔ اس میں ایک قول یہ ہے کہ ان حواریوں کو خطاب کر رہے ہیں، ان تینوں کو،
یا یونس ان کو تینوں خلاف کر انی آمنت بربکم میں تو تمہارے رب پر ایمان لیا فاسمعونی مجھے سنو یعنی گواہ رہو کہ کل روز قیامت میں تم تینوں میری گواہی دینا کہ میں تمہارے ہاتھ پر ایمان قبول کر چکا ہوں۔ فاسمعون نون کے نیچے زیر ہے، یہ فاسمعونی یا متکلم کی تھی، تو فرمایا کہ انی آمنت بربکم میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا فاسمعونی۔ ایک قول یہ کہ یہ خطاب انطاکیہ والوں کو ہی انہی لوگوں کو خطاب کر رہا ہے اور کہا انی آمنت بربکم میں تو ایمان لیا تمہارے رب پر، تو بتا دیا کہ جس کو تم رب سمجھ رہے ہو رب نہیں بلکہ تمہارا جو اصل رب ہے جو حقیقی ہے سب کا رب، میں اس پر ایمان لے آیا ہوں اور تم بھی اپنے اس رب کو پہچانو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ فاسمعونی یعنی فاسمعون میری بات کو غور سے سن لو، اس لیے کہ یہ بات تمہیں نفع دے گی اور تمہیں توحید و رسالت کا ایمان مل جائے گا۔ قیل ادخل الجنہ کہا کہ بھائی تقریر پوری ہوئی ہے، اس کے بعد جو انہوں نے یکدم حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا یا اس کو رون دیا، اس کو شہید کر دیا، کہتے جیسے وہ شہید ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ فرمایا قیل ادخل الجنہ اس کے اعزاز کے طور پہ اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ فرمایا قیل ادخل الجنہ شہید ہو جانے کے بعد اس کو کہا کہ ادخل الجنہ جنت میں داخل ہو جا، جنت میں داخل ہو جا۔ قالا وہ جنت میں داخل ہونے کے باوجود کیا کہنے لگا؟ یا لیت قومی یعلمون اے میرے رب کاش میری قوم جان جائے، وہ جان جائے کہ بما غفر لی ربی کہ کیسے میرے رب نے مجھے بخش دیا، وجعلنی من المکرمین اور کر دیا اس نے مجھے عزت والوں میں سے۔ فرمایا کہ اصل میں اہل اصلاح جو ہوتے ہیں، اہل اصلاح جو لوگوں کی اصلاح اور ارشاد کرتے ہیں ناصح، ان میں فرمایا کہ اصل میں دو وصف ہوتے ہیں، وہ ایک تو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسرا دشمنوں پر رحم کرتے ہیں۔ غصے کو پی جانا، دشمن پر رحم کرنا، یہ ان کا وصف ہوتا ہے۔ یہ لہذا اس کے اندر یہ وصف درجہ عطا موجود تھا۔ یہ وجہ کہ اس نے کیا کیا کہ یہ باوجود اس کے کہ انہوں نے تکذیب کی، اس کو ظلماً شہید کر دیا، لیکن جنت میں داخل ہونے کے بعد ابھی بھی اس کے اندر درد ہے کہ کاش ان کو اطلاع مل جائے کہ میں جو ہے نا وہ کتنا ان کے بارے میں فکر مند تھا اور میں آج جنت میں ہوں، تم بھی توحید کا راستہ اختیار کر لو تو جنت میں آ جاؤ۔ لیکن اس کو ابھی بھی ان کی تڑپ ہے، بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ یار ٹھیک ہے ان کے ساتھ جو ہوا ہوا، لیکن ان کی خواہش تھی کہ وہ بھی جنت والے ہو جائے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ یہ اس لیے اطلاع کرنا چاہتا تھا تاکہ ان کو اپنی غلطی کی اطلاع ہو جائے کہ انہوں نے دیکھو مجھے بھی غلط قتل کیا اور ان تینوں کی بھی جو تقسیم کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ جب ان کو اپنی غلطی پر تنبہ ہوگا تو اب تک ان کو توبہ کی توفیق ہوگی، اس سے چاہ رہا ہے کہ ان کو اطلاع ہو تاکہ ان کی غلطی پر ان کو تنبہ ہو جائے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمٍ مِّن بَعْدِهِم مِّن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ اور ہم نے نازل نہیں کیا اس قوم پر اس کے قتل ہو جانے کے بعد من جند من السماء آسمانوں سے کوئی لشکر، ہم نے کوئی فرشتوں کے لشکر ان کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں بھیجے۔ وما كنا منزلین اور ہمیں بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، بلکہ ان کان الا صیحۃ واحدہ صرف ایک چیخ کافی تھی ان کو ہلاک کرنے کے لیے۔ یاد وہی ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا اور وہ آئے، کہہ رہے شہر انطاکیہ کا جو دروازہ ہے اس کو پکڑ کے انہوں نے جھنجھوڑا اور ایک چیخ ماری، ایسی زوردار چیخ ماری فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ وہ سارے کے سارے بھج کے رہ گئے، بھج کے رہ گئے۔ بھجنے کا مطلب ہے اس میں سے حرارت ختم ہونا، اور حرارت انسان کی زندگی ہے، حرارت غریزیہ انسان کے بدن کے اندر ہوتی ہے، جب تک وہ حرارت قائم رہتی انسان زندہ رہتا ہے، جب وہ حرارت بدن سے ختم ہو جاتی انسان مر جاتا ہے۔ تو خامدون کا اشارہ ہی کر دیا کہ یعنی بھج کے رہ گئے، مطلب وہ حرارت غریزیہ جو ان کی حیات کی زندگی کی حرارت تھی وہ ختم ہو گئی اور وہ بھج گئی، یعنی ہلاک ہو گئے، مر گئے، یہ فرمایا۔ وما انزلنا اور یہ جو عنوان اختیار کیا ہم نے فرشتے نہیں بھیجے ان کو ہلاک کرنے کے لیے، نہ ہمیں ضرورت، اس میں ان کی حقارت بتلانا مقصود ہے، ان کی حقارت بتلانا مقصود ہے کہ ان کو ہلاک کرنے کے لیے بڑے لشکروں کی ضرورت نہیں تھی، ان کو ہلاک کرنے کے لیے ہم لشکر بھیجے نہیں، بس ایک چیخ ماری ہلاک ہو گئے۔ اے بھی خام کا بن رہے تھے کہ اپنے رب کے سے ہم مقابلہ کریں اور بتوں کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے، ان کی حقیقت یہ تھی ایک چیخ میں ان کا کام ہو گیا۔ اس نے فرمایا، اس لیے یہ عنوان اختیار کیا کہ وما انزلنا علی قومی کہ ہم نے نازل نہیں کی اس قوم پر اس کے بعد، یعنی اس کے ہلاک ہو جانے شہید ہو جانے کے بعد، من جند من السماء آسمان سے فرشتوں کی جماعتیں، وما كنا منزلین اور ہم جو ہے نازل کرنے والے بھی نہیں تھے۔ ان کان الا صیحۃ واحدہ وہ تو صرف ایک چیخ کافی تھی ان کے ہلاک کرنے کے لیے، فاذا هم خامدون بس وہ چیخ پڑی ہے تو بس وہ سارے کے سارے بھج کے رہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان قوموں کو ہلاک کرنے کے لیے فرمایا کہ ہمیں ضرورت نہیں فرشتے بھیجیں، تو بدر اور احد کے اندر تو اللہ نے فرشتے بھیجے تھے نا،
وہاں کیوں بھیجے؟ کیا مطلب وہاں اس قوم قریش کا اعزاز مقصود تھا اس لیے بھیجے؟ تو وہاں فرشتے کیوں آئے؟ اور جیسے قرآن کریم میں موجود ہے کہ جب جماعتوں کی جماعتوں فرشتوں کی آئیں اور شریک ہوئی، اس کا جواب خود قرآن میں دے دیا، وما جعلہ اللہ الا بشرا، اللہ نے یہ جو فرشتے بھیجے تھے وہاں بدر کے اندر، وہ صرف بشارت کے طور پہ بھیجے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بشارت ہو کہ ملائکہ بھی تمہاری تائید کرے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو اپنی مختصر تعداد سمجھ کے گھبرانا نہیں، اس لیے کہ آسمان میں ان کے ملائکہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اور فرمایا کہ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، اور اہل ایمان اور نبی پاک کے دل کو اور مطمئن کرنا، تسلی دینا مقصود تھی تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو، اور تیسرا کہ نبی کو اعزاز دینا مقصود تھا کہ نبی کے اعزاز میں آسمان کے فرشتے نیچے اتر آئے ان کفار سے لڑنے کے لیے، تو یہاں نبی کا اعزاز مقصود تھا اس لیے ملائکہ بھیجے تھے، اور یہاں ان کی حقارت مقصود تھی اس لیے وہاں ملائکوں کو نہیں بھیجا گیا۔ اس لیے کہا یا حسرت علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر۔ کون بندے؟ انطاکیہ والے، انطاکیہ والوں پر افسوس کہ ما یاتیہم من رسول، کہ نہیں آیا کوئی رسول ان کے پاس، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر یہ کہ اس کا استہزاء اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ تیرے کہ نبیوں کا مذاق اڑانا ایک ہے تکذیب، ایک اس کا مذاق اڑانا، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ تکذیب گناہ اور تکذیب اور ٹھٹھا کرنا اور جو ہے وہ خطرناک بات تھی۔ فرمایا کہ یہ ان کے اندر موجود تھا کہ جس کی وجہ سے وہ ہلاک کیے گئے۔ اس کے بعد علم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، یہ پہلی دلیل عقلی دعوے پر پیش کی گئی۔ پہلی دلیل عقلی آیت نمبر 31 سے شروع ہوئی ہے، اس پر انشاءاللہ آگے گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ہمارے درس قرآن کو قبول و منظور فرما، یا اللہ لفظ کی کمی کوتاہی کو معاف فرما، یا اللہ خزانہ غیب سے مدد فرما، یا اللہ جتنی بھی حاضرین ہیں سب حاضرین کو علوم قرآن سے منور فرما، یا اللہ آن لائن جو بھی طالبات اور طلبہ موجود ہیں یا اللہ سب کو یا اللہ علم کی دولت سے مالا مال فرما، قرآن کے علوم سے ان کے سینے کو منور فرما، اور جو کلام کیا گیا ہے یا اللہ کلام کا نور حقیقت ان کو عطا فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔